لائف از ڈیفیکلٹ. لوگ زندگی میں بڑے ڈسپوائنٹ ہوئے پڑے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں, اور جنرلی آل اوور دا ورلڈ. آپ اگر یہاں بیٹھ کے سمجھ لیں پاکستان سے باہر ہے تو آپ باہر جا کے دیکھ لیں. یقین کریں یو کے اندر میں آپ کو بتاؤں 1 kg میٹ از کاسٹنگ سم وے اراؤنڈ 16 pounds. ٹھیک ہے, 16 pound کا آپ کو. اینڈ مثلا ڈونٹ کوٹ می آن دس, اگر اس میں ذرا کوئی غلطی ہے تو آپ ضرور اس کو چیک کریں, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں گوشت کتنا مہنگا مل رہا ہے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور ادھر کی اکانومی اس طرح گروتھ بھی نہیں کر رہی جس طرح ہماری مثلا دنیا کے اندر کئی اور ایسے ملک ہیں جہاں GDP کی گروتھ زیادہ ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ہر جگہ کی سفرنگ, ہر جگہ کی ڈیفیکلٹی از ریلیٹیو, مگر ایک یعنی کہ ادھر شاید جو مشکلات ہیں وہ ادھر نہیں ہیں, ادھر جو مشکلات ہیں وہ مے بی ادھر نہیں ہیں, بٹ دا پوائنٹ از مشکلات ہر جگہ پہ اپنے اپنے مطابق ضرور موجود ہیں. سو رادر دین ہیونگ دس ایکسپیکٹنسی کہ لائف شوڈ بی ایزی, لائف از ناٹ ایزی. بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ ایڈمٹ کر لیں کہ لائف ہے مشکل, بس اس کا مقابلہ کریں. بٹ یہاں ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے. ایک تو یہ تو فائنل ہو گیا کہ لائف از ڈیفیکلٹ, بٹ ایک تو لائف ہے ہی ڈیفیکلٹ, ایک ہم ایک دوسرے کی لائف ڈیفیکلٹ بنانے میں بھی لگے ہوئے ہیں. مطلب دوسرے کو ایزی لائف کے طور پر دیکھنا بھی ہم پسند نہیں کرتے نا. جی وہ آپ حسد کی بات کر رہے ہیں, حسد کی طرف ہم کہ کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. اب ایک اگر فار ایگزامپل, مگر جامی صاحب یہ جو مسئلہ ہے نا یہ ہر ایک کو نہیں ہے. ہر کوئی دوسرے کی خوشی دیکھ کے تنگ نہیں ہوتا, مگر جو بندے تنگ ہوتے ہیں نا وہ شیطان کے راستے والے, وہ شیطان تو چلیں اس کو کس چیز کا ہم اس پہ یہ جو لوگ ان کو دل کی بیماری ہے. اچھا, ہارٹ پرابلم, ان کو ہارٹ پرابلمس ہیں, ڈیزیزز آف دا ہارٹ, انوی, حسد, جیلسی, دیز آر ڈیزیزز آف دا ہارٹ. اور حسد کی جو ڈیفینیشن ہے, دا ڈیفینیشن آف جیلسی از if somebody is jealous of somebody else, by definition what it means is کہ he doesn't have the quality of the person that he's jealous of, and he cannot have that quality either, but he is jealous just because of that person having that quality. اس کو صرف حسد اس چیز کا ہے جو صفت اس کے اندر ہے, دوسرے بندے جس کا وہ حسد کر رہا ہے جو اس کی صفت ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے, مگر اس کو تکلیف صرف اس چیز کی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے. اصل وجہ یہ ہے. تو اسی لیے ہم پھر لائف, کیونکہ اگر وہ اس کو بھی مل جائے نا, یعنی کہ وہ چیز اس کو بھی مل جائے, اس کو پھر بھی اس بندے کا حسد رہنا. ہر بندے کو یہ مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر جس چیز کو یہ مسئلہ ہے نا حسد کا, دل کا پرابلم, یہ دل کا مسئلہ, یہ اس سے نہیں ٹھیک ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی زندگی آسان بنانے میں لگ جائیں تو اپنی بھی آسان ہو جائے گی. جی بالکل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ if you want your Lord to be merciful to you, be merciful to others. حضور نے فرمایا اگر تم اپنے رب کی رحمت کے طالب ہو, تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے, تم دوسروں کے ساتھ دوسروں پر رحم فرماؤ, دوسروں کے ساتھ محبت والا رویہ. اگر تم چاہتے ہو, in other words, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے, تم دوسروں کے ساتھ محبت کرو, ٹھیک ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تو دوسروں کو درگزر کرنے کا جذبہ رکھو, دوسروں کو درگزر کرو. تو یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے تو آپ کی اس بات سے جو کنکلوژن نظر آ رہا ہے, کنکلوژن از دیٹ کہ اپنے اوپر ظلم ہم خود کر رہے ہیں. مطلب اگر ہم اپنے اوپر مرسی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا کہ ہم دوسرے کے اوپر رحم دل ہوں, مرسی ہو. ہم اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں, ڈیفیکلٹیز سے دور جانا چاہتے ہیں, تو ہم دوسروں کے لیے بھی وہ آسان انوائرمنٹ. نہیں تو ہمارے دین کے اندر جگہ جگہ پہ یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں, ان کی تلقین کی گئی ہے. اور if you study the seerah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you will see this at countless occasions, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا لوگوں کو کہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچو, اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. آئی تھنک ان کنکلوژن اگر یہ بات کہیں نا آج کے ٹاپک کے حوالے سے, غلط نہیں ہوگی کہ if you want, ایک تو اگر آپ مان جاتے ہیں کہ لائف از ڈیفیکلٹ, وہ ایک الگ بات. بالکل, فرض کریں آپ نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ جی لائف از ناٹ ایزی اینڈ آئی وانٹ مائی لائف ٹو بی ایزی, میں اپنی زندگی آسان بنانا چاہتا ہوں, تو پھر دوسروں کی زندگی آسان بنائیں. واہ, بالکل بہترین فارمولہ ہے. آپ دوسروں کی زندگی آسان بنائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی زندگی آسان بنا دے گا. آپ دوسروں کے لیے راستہ صاف کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ صاف کر دے گا. اور اس کے اوپر دیکھیں نا, ہماری سڑکوں کے اوپر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ بیچ میں ہو,
ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کئی دفعہ روڈ کے اوپر ہمارے چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کوئی بندہ وہ سائڈ سے ہو کے گزر جائیں گے, کوئی بندہ یہ تکلیف نہیں کرے گا کہ جی میں یہ راستہ صاف کروں. حالانکہ یہ نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مومن کی نشانی رکھی ہے کہ دوسروں کے لیے راستہ صاف رکھے گا, اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیوں نہ ہماری زندگی مشکل ہو, ہمارے کون سے ایسے کام ہیں, چلے اپنی ذات کو چھوڑیں, کسی کے لیے جس سے کسی کی زندگی ہم آسان کریں. سو therefore جو دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی بھی زندگی اس کے لیے آسان کر دیتا. تو اٹس مین دیٹ کہ اب گلے شکوے چھوڑ کے اس راستے پہ آ جائیں, آنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اپنے لیے آسانیاں. بالکل جی, آئی تھنک یہ بڑی اچھی کنکلوژن ہوگی آج کی ڈسکشن. بلکہ اس کی ایگزامپلز بھی ہیں ہم ہسٹری میں دیکھیں نا, بہت سے لوگ, کچھ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں, کچھ دوسروں کے لیے جیتے ہیں. تو جو دوسروں کے لیے جینا سیکھ لیتے ہیں نا, وہ پھر اپنی زندگی بھی اور خوشحال گزارتے ہیں. ایسے ہی پھر ان کی امیدیں صرف اللہ سے ہوتی ہیں. اور وہ یہ آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے جو یتیم خانے چل رہے ہوتے ہیں, درگاہیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش ہیں, ان کے چہرے اشاش بشاش نور نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, اچھا کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کی زندگیاں آسان کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ تو اس دنیا کے حد تک ہے, کیونکہ بل گیٹس بھی بہت چیریٹی کرتا ہے, لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور ساری چیزیں. یہ جو ادھر کرے گا اس کی یہ, مگر مسلمان وہ ہے جو اگلی زندگی کی تیاری اس زندگی میں کرتا لائف ہے. کی طرف ٹھیک ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وی اسپینڈ مور دین بل گیٹس آن ادر پیپل. ہم عیدی کی طرح زیادہ خدمت کریں, ٹھیک ہے, بہت اچھی ایگزامپل, مگر ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے جامی صاحب, جس وقت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, آخرت کے لیے بھی نہیں, اچھا اللہ کی رضا کے لیے کریں, ٹھیک ہے, تو آپ کی اس زندگی کے بھی معاملات بہتر ہوں گے, اور آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے.